اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس باغ میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دی جائیں۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس وجہ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اس طرح دھوکہ دے کر ان دونوں کو اپنے طرف مائل کر لیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے 70 ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زینت ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ فرمایا وہیں تم کو جینا مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، پہلے تو میں یہ کوشش کرساں مختلف طرح دے جڑے اشکالات ہیں انہاں تے روشنی پاواں۔ پہلی بات یہ سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تشریف لے آون تو پہلے آسمانی کتاباں ہوندیاں اور سابقہ انبیاء ہوندے ہیں۔ انبیاء چلے گئے، کتاباں رہیاں
جڑیاں سابقہ کتاباں ہن، خاص کر جڑی تورات کتاب ہے، اس کتاب دے اندر اللہ پاک نے پہلے بھی واقعات درج فرمائے، لیکن قوم بنی اسرائیل نے اس کتاب دے اندر رد و بدل کیتی ہے، اپنی نفسانی خواہشات دے مطابق واقعات من گھڑت فٹ کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث ہے جن دا مفہوم اس طرح ہے، فرمایا قوم بنی اسرائیل دی روایتاں تے کدی یقین نہ کریا ہے، کیوں؟ بعض گلاں انہاں دیاں جھوٹیاں ہوندیاں۔ پیاریوں، اصل حقیقت جیڑی ہے جو اللہ نے قرآن پاک دے وچ بیان فرمائی ہے، قرآن پاک دے نہج تے اسی چلیے انشاءاللہ اسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تذکرہ ہو رہا ہے آدم علیہ السلام دا۔ ایک بات بڑی قابل غور ہے، بخاری شریف دے اندر آندا ہے، میں آپ پڑھیے حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام نال ہوئی۔ ممکن ہے معراج والی رات ہوئی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تھی، اے حضرت آدم، ساڈی ارمانی گل ہے کہ تانوں کئی پئی آئی کہ تساں اس درخت دے نیڑے گئے ہیں، اللہ پاک نے جو تانوں روکیا آئی، تساں نہ جاندے، نہ تسی وہ پھل کھاندے، نہ جنت چوں باہر نکلدے تے نہ اسانوں دنیا دے وچ رہنا پوندا۔ مفہوم اس طرح ہے، جس لئے گل موسیٰ علیہ السلام نے کر لئی، آدم علیہ السلام نے اگوں پوچھیا، اے موسیٰ اے دسو یہ گل تساں کتھے پڑھی ہے؟ جدو اللہ پاک نے مینوں حکم ارشاد فرمایا ہی، اس لئے تسی تا ہے کوئی نہ، پیدا بھی کوئی نہ ہے، تانوں کہیں دسی یہ گل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی، یا بابا آدم، اللہ پاک نے جس لئے مینوں نبوت عطا کیتی آئی، اللہ پاک نے مینوں ایک آسمانی کتاب بھی عطا کیتی آئی جنوں تورات آدھے، اس دے اندر یہ واقعہ درج آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ اے دسو اس دے اندر اے کوئی نہیں پڑھیا کہ اللہ پاک نے تورات کدن تورات نو وجود بخشیا آئی؟ عرض کیتی، یا آدم، اے بابا آدم، میں اے بھی پڑھیا آئی کہ اللہ پاک نے ہجے جنت تے دوزخ کوئی نہیں بنائی، اس دے 1000 سال پہلے اللہ نے تورات دا وجود بخشیا آئی۔ بات سمجھو، ایک روایت چاندہ ہے جنت دے اندر اللہ پاک نے سورت الرحمن دی تلاوت فرمائی، فرشتے جھوم اٹھے، فرشتے پہ یادیاں، یا اللہ یہ کتنا پیارا کلام ہے۔ فرمایا میرا ایک آخر الزمان پیغمبر آونا ہے، میں ان دے قلب اطہر تے اے قرآن نازل کرنا ہے۔ فرشتیاں حسرت بھری نگاہاں نال گل کیتی کہ وہ لوگ کیڑے خوش نصیب ہو سن
جڑے اس قرآن دی تلاوت کرے سن۔ معلوم ہویا قرآن پاک تا نازل ہویا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آون تے، لیکن یہ قرآن پاک دا اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر لوح محفوظ والی تختی تے پہلے ہی انہوں نقش فرما دیتا ہے۔ اور تورات نو اللہ پاک نے جنت دے بناون تو 1000 پہلے وجود عطا فرمایا۔ نقطے تے غور کریا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ گل تے تھائی پوری ہو گئی ہے، میرے تے شکوہ بندا ہی نہیں۔ انہاں کیا ہو کہ میں آدم علیہ السلام نے فرمایا ہونے تا تساں پڑھے آئے کہ ہجے جنت بنی نائی، جنت دے بنن تو 1000 پہلے تورات نو اللہ پاک نے وجود بخشیا۔ وجود انجے دو گتیاں نال تا نہیں بخشیا، اس دے اندر واقعہ بھی درجے سجنا مینوں دس ہجے جنت بنی نہیں، میں پیدا ہویا نہیں، یہ سارا واقعہ پہلے درج ہو گیا ہے، پہلے درج ہو گیا ہے، تاں تا تورات میں وجود ملیا۔ اتھو کے ثبوت ملدا ہے کہ ہجے تک میں پیدا نہیں ہویا، جنت دوزخ نہیں بنی، جو کچھ واقعات رونما ہونے ہن قیامت تک اللہ پاک دی مشیت دے اندر پہلے موجود ہن۔ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ پاک دی مشیت پہلے موجود ہے۔ اس سے میں کیا کر سکتا؟ ایک بہانہ بڑھنا ہائی، اس بہانے نال میں دنیا تے آمنا ہائی، اللہ دی مشیت پہلے موجود ہائی، میں کیا کر سکتا؟ اور بات سنو، 16واں سپارہ اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں، گل تے نا اللہ دے قرآن نال گل کریے، روایتاں بدل بھی سکتی ہیں، اللہ دا قرآن تا نہیں بدل سکتا۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، آیت نمبر 115، 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ فرمایا ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ میرا حکم بھول گیا۔ حکم بھول گیا۔ اس نقطے تے آج غور کریے، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، مگر وہ میرا حکم بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ محترم ساتھیوں، چونکہ میں زیادہ وضاحت نال گفتگو اس واسطے نہیں کر رہا، ٹائم مختصر ہوندا ہے، نقطے دی طرف غور کرو۔ پہلی بات بخاری شریف والا واقعہ تواڈے سامنے پیش کیتا ہے۔ دوسری بات اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جیڑا میرے نال وعدہ کیتا ہے، وعدہ کر کے بھول گئے، وعدہ کر کے۔ اس ایک چھوٹا جہا تمہیں واقعہ سنا دے، حدیث پاک کے چاہتا ہے جن کا مفہوم اس طرح ہے۔ فرمایا ایک بندہ ہے، اس نے روزہ رکھیا، اس نے روزہ رکھیا جان بوجھ کے پانی دا ایک قطرہ بھی منہ میں جاسی تا روزہ ٹوٹ جاسی، روزہ ٹوٹ جاسی، لیکن وہ روزہ رکھی ودا ہے، دن دا کچھ حصہ گزر گیا، کسے نو ملن واسطے گیا، اس نے چاہ پیش کیتی، چاول پیش کیتے، روٹی کوئی چیز کھاون واسطے پیش کر دیتی، اندے ذہن چے خیال کوئی نہیں کہ مینوں روزہ ہے، اس نے رج کے وہ کھا لئی۔
کرولی کیتی یہ بندہ ٹر پیا، رستے وچ اینو خیال آیا او ہو مینوں تا روزہ آئی تو میں تو رج کے روٹیاں کھا گیا، یا اللہ پانی دا ایک قطرہ بھی منہ جاوے تا روزہ ٹوٹ جاندا ہے، اے تا میں کئی روٹیاں کھا گیا، ہن میرے روزے نال کے بنسی؟ اللہ پاک فرمائندے نے تیرا روزہ پکا ہے، تیرا روزہ پکا ہے۔ کیوں پکا ہے؟ فرمایا تو جان کے تا نہیں کھادی، گل تا جان کے آئی نا۔ میں ویکھو کس پوائنٹ تے بول رہا، توجہ کرو۔ کئی حضرت آدم علیہ السلام نو قصوروار بنائیں سجنا، ساڈا عقیدہ ہے تمام انبیاء گناہاں کولوں معصوم ہیں، اس واسطے کہندا معصوم عن الخطا۔ مون اگلے دن قرآن وچ نہیں، آدم علیہ السلام خود اقرار پہ کریں دیں، ربنا ظلمنا، یا اللہ اسا اپنے اتے ظلم کر لیا، انفسنا اپنی جانا تے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو سانو معاف نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسا گھاٹے وچ اسا یہ گناہ تا کیتا تا اقرار کریں دے پین۔ سجنا بعض انج ہوندا ہے رعایا وچوں کوئی غلطی کرے، رعایا وچوں کوئی غلطی کرے تو ان دی عام غلطی بڑی وڈی غلطی بھی کر لوے تو ان دی عام غلطی محسوس ہوندی ہے، اپنے چ کوئی بھول کے بھی کر لوے ان دی وڈی غلطی محسوس ہوندی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ قرب اتنا راندے ہیں میرے بھائی آدم علیہ السلام دے بارے، جتھے اللہ نے یہ ذکر کیتا ہے نا کہ آدم نے اقرار کر لیا یا اللہ ساڈے کول غلطی ہو گئی ہے سانو معاف کر دے، اتھے اللہ پاک نے یہ بھی ذکر کیتا ہے کہ آدم نے میرے نال وعدہ تا کیتا ہائی لیکن بھول گیا ہائی، کہ کیتا ہی بھول گیا ہے، اور بھول معاف ہے۔ میں اسے واسطے روزے والی مثال دیتی ہے، بھول کی انسان کو گناہ ہو جاوے تو معاف ہے، اگر بھول کے بھی انسان کو گناہ ہو جاوے انہوں گناہ لکھیا جاوے توبہ استغفر اللہ، مرت آدم علیہ السلام کون ہو گئے؟ قصوروار ہو گئے نا۔ تے مر عقیدہ او تا نہ ریا کیڑا کہ تمام انبیاء گناہاں کولوں معصوم ہوندے، گناہ تا کر بیٹھے، نا اگر تو ایک ہے کہ بھول کے گناہ ہو جاوے تو گناہ کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ عقیدہ برقرار رہندا ہے کہ آدم علیہ السلام کو غلطی نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام کو گناہ نہیں ہویا، باویں اقرار پہ کریں دن، باویں انہیں کام کیتا ہے لیکن جو کچھ کیتا ہے بھلیکھے نال کیتا ہے، اور بھول چوک اللہ نے معاف کیتی ہوئی ہے۔ بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ بھول چوک اللہ نے معاف کیتی ہوئی ہے۔ اور میں مختصر بات کرن دی کوشش کرساں، حدیث پاک چمدا ہے جیڑا مومن ہوندا ہے، المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، مومن جیڑا ہوندا ہے بھولا بھالا ہوندا ہے، سیدھا سادہ ہوندا ہے، اللہ نال ایڈا پیار رکھدا ہے، اگر اوندے سامنے باویں گل غلط بھی ہووے، جے قسم اللہ دی لئی جاوے نا اللہ دا لیا جاوے، اوندی مکاری دے اوندا ہوش نہیں راندا، اللہ دے نا دی وجہ کر کے اوندے اتے ہو اعتبار کر باندا ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن فرمایا اے شیطان جس ویلے آیا ہے اس نے آ کے وسوسہ پایا ہے، اتھے بھی بات قابل غور ہے، ویکھو ساری گلاں قرآن چ ملدیاں پئیاں۔ بنی اسرائیلی روایت ہے کہ شیطان جس لے جنت دے بوئے تے آیا، جنت دے بوئے تے پارا آئی، تے چوکیدار آن ایک سپ تے ایک بٹھواں تے ایک مور، اے آن چوکیدار، انہوں اس کوئی جھانسا دیتا کسی رشوت دا، بے وقوف،
یہ جنگ والی کچہری نہیں، اللہ دی جنت ہے۔ جھانسا دتا تے مڑ او لالچ چ آ گئے تے اے انہاں دے وچ لک کے گیا، سپ دے پیٹ وچ لک کے شیطان گیا۔ کہیں نو پتہ اے بنی اسرائیلی روایت ہے، اے میں دسیندا اس تو پیاں بعض اے بیان کر دین، لیکن اے سچی گال کوئی نہیں، بنی اسرائیلی روایت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں تے یقین پارا ہووے اللہ دی قدرت دا، ہاں تے سپ پوری لکا کے لئی ونجن خدا نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آ کے واپسی تے مڑ شیطان موتریا تے تاں اور ڈنگ بن گیا۔ واہ بھائی واہ۔ بہرحال بات کر رہے ہیں، جس ویلے شیطان نے اللہ پاک کو لوں یہ چھوٹ لئی، یا اللہ مینوں قیامت تک زندہ رکھی۔ اللہ پاک نے فرمایا تو کیا کرے سے؟ یا اللہ میں قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ او اگو پیا دے یا اللہ میں انہاں دے اگو باساں پچھو باساں سجیوں آساں کھبیوں آساں انہاں دا گھیرا تنگ کرے ساں۔ بات کرن دا مقصد ہے اللہ پاک نے نو جزوی اختیار دیتا۔ گلاں بڑیاں میرے ذہن چ آ رہی ہیں، ٹائم تو کہ تھوڑا ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے شیطان نو جزوی اختیار دیتا۔ شیطان مکھی بھی بن سکدا ہے، شیطان درخت بھی بن سکدا ہے، شیطان اگر 1000 میل دور ہوئے اتو وسوسے خیالات بھی اتے پا سکدا ہے، وسوسے خیالات بھی پا سکدا ہے۔ مثال دیندا پیاں، ہن بندہ راتی ستا ہے، بھاویں کسی جگہ تے ستا ہے تے ستا بھی کلا ہے تے دمی چادر نپی ودو ہوندا ہے۔ کہ ہویا جی خوبصورت لڑکی میرے کولو آئی ہے، ہن آئی تا کوئی نہیں ہوندی، وہ تا کلا بھی آئی، یہ چادر کیوں نپی ودا ہے؟ جے پوچھے چا کی ہویا ہی او اے نہیں آدھا خوبصورت لڑکی آئی ہے، بلکہ اگو آدھا یار مینوں شیطان پہ گیا ہے، یعنی شیطان خوبصورت لڑکی ویچ آیا ہے۔ ایک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت دا ایک خاصہ ہے کہ نبیاں کولو شیطان آہا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایسا حالت ہے چھے نبیاں کولو شیطان ہاں، لیکن صحابہ کولو شیطان گیا ہے۔ کیوں؟ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو اطلام نہ ہوندا تے اسانو غسل دا طریقے دا پتہ کیویں ہویا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنہاں نو اور انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ ان عبادت ایسا کرنی ہے، لیکن ان دے وچ اگر بھن تروڑ ہوئے تو ان دی اصلاح کیویں ہوئے؟ ان دی اصلاح واسطے اللہ نے نبیاں نو گھلیا ہے، لیکن بعض ایسے افعال ہیں جیڑے افعال اللہ نے نبیاں کولو نہیں کروائے بلکہ امتیاں کولو کروا کے ساڈی اصلاح فرمائی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ امتیاں کو کروا کے پریکٹیکل ساڑی اصلاح فرمائی ہے۔ جی میں ایک سادہ جی بات ہے کہ ایک عورت ہے، وہ بھی تو صحابی آئی گا، زنا ہو گیا، وہ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا ہو گیا، چہرہ پھیر لیا، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر چہرہ پھیر لیا، پوچھیا ہوش تیاں کہ ہوش چاہاں، پر ہو گیا میرے کو اس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلی جا، جس تک بچہ نہ ہوئے اس تک نہ آئے۔ بچہ ہویا لے کے آ گئے، فرمایا جا چلی جا، جس لئے آپ پہ اپنی ہتھی بان تروڑ کے نہ کھاوے اس تک نہ آئے۔ پھر وہ لے کے آ گئی، ہن آپ ویکھو لے کے آ گئی، حدیث پاک کے چاندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اینو سنگسار کرو۔ سنگسار کیتا گیا۔ اگلی گل بڑی قابل غور ہے،
ایک صحابی نے وٹا مار کے منہ چوں غصے دے الفاظ کڈے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اینو بورا بھلا نہ کی، اللہ نے دی توبہ دی قبول کر لئیے، اگر پوری دنیا تے وانٹ دیتی جاوے ساری دنیا دی بخشش ہو جاوے۔ دو گلاں مل گئی ہیں اتھوں۔ پہلی گل اے ملی ہے کہ صحابہ دی توبہ اللہ نے قبول کر لئی۔ دوسری گل کیڑی ملی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے میں دین بندا پیا ہے اور شریعت پریکٹیکل دے طور تے بنائی گئی ہے اللہ پاک والوں، اور اگر اس طرح نہ ہوندا آج کوئی زنا کریا سانو شریعت دا کیویں پتہ لگے ہا؟ بطور پریکٹیکل دے اللہ پاک نے نبی دی امت کو لوے کام کروایا ہے، اور اطلاع والی بات بھی اسی طرح۔ ایک جنگ دے موقع تے صحابی رسول سپہ سالار ہیں، غالباً اسامہ انہاں دا نام ہے، انہوں نے اطلاع ہو گیا، انہاں تیمم کیتا، توجہ کریا ہے، انہاں کیا کیتا؟ تیمم کیتا، تیمم کر کے نماز پڑھی۔ تیمم کریں دیا صحابہ نے ویکھ لیا اسی، پوچھیا، انہاں کہ جی میں نے اطلاع ہو گیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوائے کارگزاری دسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو اطلاع ہویا ہے تو انہاں کیا کیتا ہے؟ تیمم کیتا ہے۔ انہاں کو پوچھو پانی ہائی ناتے کیوں نہیں؟ پوچھا گیا، انہوں نے آج کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو سپہ سالار آؤں اتنی شدید سردی آئی، اگر میں ناواں ہاتھ میں تو بیمار ہو میں آئی تو انہاں دی رہبری کون کڑیا؟ میں تو شدت دی بیماری تو بچن واسطے میں تیمم کیتا ہے، اتھوں تے مسئلہ نکل آیا کہ جن دی بیماری ودھن دا خطرہ ہوئے او اگر غسل نہ کرے تیمم کر سکتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کر دیں نہیں کر دے؟ جو شدید بیمار ہوں دن انہوں نے اطلاع ہو جاوے تو اگر ناون دی حاجت تو پہ گئی، لیکن اگر ناون تو مرن دے قریب ہیں، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین تنگی نہیں ہے، تو ان مٹی نہ تیمم کر کے نماز پڑھ لا، پڑھنی ضرور ہے۔ بہت دور چلا گیا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ساریاں گلاں دا خلاصہ اقرار بھی انہاں کیتا، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بس تھوڑے ترجمہ کر کے بات سمیٹیے، ختم تو نہیں ہوندی، سمیٹیے۔ شیطان نے انہاں نو قسماں دیتیاں، اللہ پاک قرآن پاک کے خود فرما رہے ہیں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، فرمایا اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ ایک جگہ تے آندہ ہے آدم علیہ السلام کوئی نہ ودے، اور وعدہ بھی کہیں دے نہ آلائی، آدم علیہ السلام نہ آلائی، وہ کوئی نہ ودے۔ پچھو اما ہوا ودی آئی، اما ہوا دے ذہن دے اتے وسوسے پائے، خیالات پائے، ایسے خیالات پائے کہ ایک درویش بندہ سامنے آیا ہے اور ایک قسم دیتی کہ اے درخت دا پھل اگر کھا لو ہمیشہ ہمیشہ جنت اجراس ہو۔ اگا تو دا سنیا بھی ہے، انہاں ادھا کھا لیا ادھا رکھ چھوڑیا۔ آدم علیہ السلام آئے، انہاں کہ جی میں ایک مٹھی شاید تواڈے واسطے لئی بیٹھی ہاں، اور شیطانی وسوسے خیالات ایسے ہن کہ او گل یاد بھی نہیں رہی۔ میں نہیں آکھ رہا، اللہ خود فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، فَنَسِيَ نسیان میں نہ بھول جاونا، جی شاید بھول جاوے دا دعا مانا یاد، انہاں نو گل یاد بھی نہ رہی کہ میں تا اللہ نال وعدہ کیتا ہویا آئی، اگر یاد ہوندا مڑ کھاندے مڑ تا نعوذ باللہ مجرم ہونا۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ چیتے وچ گل نہ رہی، انج سمجھو پوچھنا بھی یاد نہ رہیا کہ اے پھل آیا کتھوں ہے، ہاں جی
لیکن وہ کھا لیا، جو کھادا تے کپڑے کھل گئے، ننگے زہر ہو گیا، اس لیے پتہ لگا او ہو یہ تو وہ پھل لائی جس تو اللہ پاک نے سانو روکیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہوں تسا اتر جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، تسا ایک دوے دے دشمن ہو سو، ایک دوے دے دشمن تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے شیطان پہلے لے گیا ہے، تسا بھی تلے جاندے پے ہو، تسا ایک دوے دے دشمن ہو سو۔ خیر گلاں کافی ساری ہن، ٹائم ہی کافی گزر گیا ہے، جتنیاں ضروری باتاں ہن قرآن پاک دے نہج دے مطابق میں کوشش کیتی ہے مختصر خلاصے دے طور تے پیش کراں۔ اللہ توانو تے مینوں ایمان بالغیب لیاون دی توفیق عطا۔ اللہم صلی علی